سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلایا کریں. لمن اراد ان يتم الرضاعہ، یہ مدت ان کے لیے ہے جو کوئی شیر خوار کی تکمیل کرنا چاہیں. مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلایا کریں. یہ مدت اس کے لیے ہے جو کوئی شیر خوار کی تکمیل کرنا چاہیں. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، جس کا بچہ یعنی باپ اس کے ذمے ہے کہ ان ماؤں کا کھانا کپڑے قاعدے کے موافق دے. لا تکلف نفس الا وسعها، کسی شخص کو حکم نہیں دیا جاتا مگر اس کی برداشت کے موافق. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، ماں کو تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے اس کی بچے کی وجہ سے، اور نہ کسی باپ کو تکلیف دینی چاہیے اس بچے کی وجہ سے. وعلى الوارث مثل ذلك، مثل طریق مذکور کے اس کے ذمہ ہے جو وارث ہو. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، پھر اگر دونوں دودھ چھڑانا چاہیں اپنی رضامندی اور مشورے سے، دونوں پر کسی قسم کا گناہ نہیں. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم، اگر تم لوگ اپنے بچوں کو کسی انا کا دودھ پلوانا چاہو، فلا جناح علیکم، تو تم پر اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جبکہ ان کے حوالے کر دو جو کچھ ان کو دینا کیا ہے قاعدے کے موافق. واتقوا اللہ، حق تعالیٰ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، یقین رکھو حق تعالیٰ تمہاری کی ہوئی کاموں کو خوب دیکھ رہے ہیں. عورتوں کے حقوق اور ان کے حقوق کے تحفظ کے متعلق اسلام نے ہدایات دی ہیں. ازواجی زندگی مسائل کا شکار ہو جائے اور میاں بیوی میں جدائی ہو جائے تو وہاں بس اوقات چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں، تو اسلام نے اس کے حقوق کا بھی اور اس کے متعلق بھی ہدایت دی کہ اب اس بچے کی پرورش اور اس بچے کی ذمہ داری، اس کا ذمہ دار کون ہے، تاکہ اس بچے کے حقوق محفوظ رہیں اور اس بچے کا یہ بچپنا یہ عدم تحفظ کا شکار نہ ہو، اس کو پورا تحفظ ملے. تو فرمایا دودھ پلانے میں سب سے پہلا حق ماؤں کا ہے. مائیں دودھ پلائیں، ماؤں ہی کا حق ہے. اور آج کی دنیا، پرانے طبیب، نئے ڈاکٹر سب اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ دودھ پلانے میں بچے کے لیے سب سے بہتر اس کی ماں ہی ہوا کرتی ہے. وہی دودھ بچپن میں بچے کے صحت کے لیے سب سے زیادہ صحت بخش اور مفید ہوا کرتا ہے. تو فرمایا کہ مائیں ہی دودھ پلائیں، اور اس کی انتہائی مدت 2 سال تک. ہاں، باہمی رضامندی سے 1 سال کے بعد چھڑا دیں، 1.5 سال کے بعد چھڑا دیں، لیکن اس کی انتہائی مدت وہ 2 سال تک ہے جو یہ چاہیں کہ بچوں کو پوری عمر دودھ پلائیں. 2 سال تک. اب جب میاں بیوی میں جدائی ہو گئی، ماں ہی دودھ پلائے اور ماں ہی اس کی پہلی حقدار ہے، تو اس کا نان نفقہ، اس کا اخراجات، وہ پھر ذمہ داری باپ کی ہے. وہ پھر ذمہ داری باپ کی ہے. جیسے عمومی زندگی کے اندر بھی اخراجات کا ذمہ دار شوہر ہوا کرتا ہے. قرآن اور شریعت یہ اصول ہمیشہ بیان کرتی ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت کے لیے قبول کرتا ہے تو اس بات کا بھی وہ اقرار کرتا ہے اور ذمہ دار بنتا ہے
کہ اس کے نان نفقے کا ذمہ دار بھی وہی، اس کے نان نفقے کا بھی ذمہ دار وہی ہے۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ اگر آپس میں جدائی ہو گئی اور ماں ہی دودھ پلانے کی حقدار ہے، لیکن نان نفقے کی ذمہ داری شوہر پر ہوگی، اس کا لباس پوشاک اس کا ذمہ دار مرد ہوگا، البتہ یہ معاملہ میانہ روی سے ہوگا، اتنا ہی ذمہ داری ڈالی جائے گی جتنی شوہر میں سکت ہے اور جتنی اس کی استعداد ہے اور جتنی اس کی مالی حیثیت ہے، اتنی ذمہ داری اس پہ ڈالی جائے گی۔ بچی کی وجہ سے نہ باپ کو تکلیف دی جائے گی اور بچی کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف دی جائے گی۔ پیش نظر دونوں کو تکلیف میں ڈالنا نہیں، پیش نظر بچے کے حقوق کا تحفظ ہے، بچے کی بچپن کی اس موسم میں اس کی جو ضروریات ہیں اس کا تحفظ ہے، اور پیش نظر کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے۔ اور اگر والد کا انتقال ہو گیا تو پھر یہ اخراجات کی ذمہ دار والد کے جو وارث ہیں وہ پھر اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور اگر یہ میاں بیوی باہمی رضامندی سے دودھ چھڑوانا چاہیں 2 سال سے پہلے باہمی رضامندی سے، تو شریعت نے اس کی بھی اجازت دی ہے۔ اور اگر یہ چاہیں کہ کسی اور سے دودھ پلوائیں، جیسے ہوتا تھا انا سے دودھ پلوایا اور دیہاتوں میں بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے کہ کھلی فضا ملے اور صاف ستھری اسے ہوا ملے، اچھا موسم ملے، اور وہ بچپن میں اسے ایک سازگار ماحول اور صحت بخش ماحول ملے، اور کوئی اور دودھ پلائے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ اور ان کی باہمی رضامندی سے جو معاملہ اس کے ساتھ طے ہو اور جو معاوضہ اس کے لیے طے ہو وہ معاوضہ اسے دے دیا جائے، اور فرمایا ان سارے امور میں اصل چیز ہے اللہ سے ڈرنا۔ اگر خوف خدا نہ ہو تو پھر طاقتور اور جس کے پاس حیثیت ہے اور دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا، وہ کہتا ہے وکیل کو بھی میں خرید لوں گا، جج کو بھی میں خرید لوں گا، اور میں جسے کہیں کہ لوگوں سے بھی نمٹ لوں گا، اور پھر یہ ظالم بن جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا خوف ہے، ایک ذات ہے جو ان معاملات میں تم سے باز پرس ہوگی، اور وہاں نہ تمہارا جتھا چلے گا اور نہ تمہاری طاقت چلے گی اور نہ تمہارا وہاں پیسہ چلے گا اور نہ وہاں تمہارا عہدہ اور منصب کام آئے گا، وہاں تو فیصلہ انصاف کا ہو، وہاں تو فیصلہ انصاف کا ہوگا۔ اس لیے اللہ سے ڈر، خوف خدا، اللہ کا ڈر، یہ ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو دوسروں کے حقوق کی ادائیگی پہ کھڑا کرتے ہیں۔ یہی وہ اندر کا طاقت اور جذبہ ہے جس سے آدمی دوسروں کے حقوق کی کوتاہی کرنے میں احتیاط کرتا ہے اور اس میں عدل و انصاف سے کام لیتا ہے۔ واتقوا اللہ، یہ دین اسلام کی اور ہماری اس شریعت کی خصوصیت ہے کہ احکامات بھی دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ ترغیب بھی دیتا ہے، ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتا ہے، اس لیے کہ محض احکامات دے دینا کافی نہیں جب تک کہ اس قانون پہ عمل کرنے کے لیے تربیت نہ ہو۔ آج کتنے دنیا میں ضابطے بنتے ہیں اور کیسے کیسے قوانین بنتے ہیں، لیکن کیا ہو رہا؟ ایسا لگتا ہے قانون بنتے ہی پامال کرنے کے لیے ہیں، ایسا لگتا ہے قانون بنتے ہی توڑنے کے لیے ہیں، ایسا لگتا ہے قانون بنتے ہی کرپشن بڑھانے کے لیے ہیں، ایسا لگتا ہے قانون بنتے ہی رشوت کا ریٹ بڑھانے کے لیے ہیں۔ کیوں؟ انسانوں کی تربیت نہیں، آج انسانوں کی تربیت نہیں ہے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، محاسبے کی فکر، تو اسلام احکامات بھی دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ تربیت کے اصول اور ذہن سازی بھی کرتا ہے
تو فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور فرمایا اور جانو کہ جو تم کر رہے ہو تم اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو۔ بس کیوں آدمی جرم کیوں کرتا ہے؟ با اختیار ہو، یا جرم کیوں کرتا ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ جرم کر رہا ہوں، کس کی طاقت ہے مجھ سے بات پرس کر رہے، یا پھر جرم کرتا ہے اس خیال سے کسی کو پتہ ہی نہیں لگے گا، کوئی دیکھ ہی نہیں رہا، کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا دیکھو اللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے اور تمہارے ہر کام سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور یہ وہ ذہن سازی ہے جو ماں باپ اپنے بچوں کی بچپن میں کیا کرتے تھے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہا، اے بیٹے تو خلوت میں ہے، تنہائی میں ہے، سمندر کی تہ میں ہے، پہاڑوں کی اوٹ میں ہے، بیٹے کہیں بھی ہے، خیال کرنا اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا۔ یہ باپ اپنے بچوں کی پرورش اس بنیاد پہ اور بچپن میں ان کی ذہن سازی کیا کرتے تھے، اے بیٹے اللہ دیکھ رہا، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کی عظمت اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہیں اور ہر جگہ اللہ کی ذات موجود ہیں، اس کا دھیان نصیب فرمائے اور اس کا صحت مند یقین نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔